کہ وہ آگے آنے والی جہنم اپنے مقام پہ برحق، پھر میں بار بار یہ کہتا چلا جاؤں کہ وہ اس سے انکار نہیں، لیکن یہاں بھی جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تم تو اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں سب کو دیکھ رہی ہے، وہ تو یہاں دیکھ رہی ہے جہنم، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم غافلین ہو، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، جو جہنم کو دیکھ نہیں رہے۔ جہنم یہاں موجود ہے۔ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، نہ ماننے والوں کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، وہ تو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ زندگی جس میں تذلیل انسانیت ہے، جس میں انسان دوسرے کا مالک بنتا ہے، وہ اس کا مملوک بنتا ہے، وہ آقا بنتا ہے، یہ محکوم بنتا ہے، جہاں تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی، تو یہ جہنم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، اپنے ذہن میں سمجھو کہ نہیں ہم تو بڑی جنت کی زندگی، عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، الگ بات ہے۔ تم نہ دیکھو، جہنم تمہیں دیکھ رہی ہے، گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم۔ تو وہ تو آج کی بات ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس تصور کو ذہن میں لے کے برادران عزیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی سوچئے گا کہ کتنے شعلے ہیں جو ہمارے دلوں کو جلا رہے ہیں، کس کس قسم کی وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی جا رہی ہے، جو محیط ہے چاروں طرف سے ہمارے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ہزار چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے۔ ایک مقام کے اوپر ہے کہ کوشش بھی کریں گے، ابھرنے کی بھی کوشش کریں گے، دھکا دے دیا جائے گا، پھر وہیں اسے کہا جائے گا کہ ویزا نہیں مل سکتا۔ یہ تشریحات ہیں قرآن کے اندر موجود۔ یہ احساس اگر ہو جائے، جو قرآن نے جہنم کی تفاصیل بتائی ہیں، آج کی زندگی میں اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہرحال کچھ کوشش کریں نا اس جہنم سے نکلنے کی۔ اور اگر اس جہنم کا احساس ہی نہ ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں۔ اچھے بھلے بیٹھے ہیں سب، کھانے کو مل رہا ہے، سونے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مقام کے اوپر یہ کہا قرآن نے، اس زندگی کے متعلق کہا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ یعنی من کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ کیا کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے، نہ زندہ ہے وہ، نہ مرتا ہی ہے اس میں۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آتے دکھائی دے گی، لیکن موت آئے گی بھی تو نہیں۔ ہم نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹنے، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو۔ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، مرے گا بھی نہیں۔ مر جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن یہ تو ابدی جہنم ہے، جب تک سانس ہے۔ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ جہنم ہے۔ وما ہم بخارجین من النار۔ بات تو ساری احساس کی ہے، احساس ہو جائے کہ واقعی یہ جہنم ہے۔ یہ بار آگ کی تپش اگر کہیں زیادہ لگنی شروع ہو تو دیکھتے ہیں نا آپ کس طرح بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کچھ تو دعویٰ کرتے ہیں اس سے بچنے کا۔ کریم میں جس طرح سے جنت کے متعلق ہے، جنت والوں کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اعمال کس قسم کے ہیں، اسی طرح جہنم کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ وہ تو مقصد زندگی کا یہ ہے کہ جہنم کی زندگی نہ ہو، اس سے نکال کے جنت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنا سکھایا۔ یہ ہے مقصود و منتہا قرآن کی تعلیم کا۔ تو اس لیے اس نے جہاں جنت کی تفاصیل بتائی ہیں، جہنم کے متعلق بھی اسی طرح سے بڑی تفاصیل تو آتی رہیں گی، لیکن بعض جگہ اس نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں، گروہ، شکیں، کہ اس قسم کی کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ ہیں جہنم میں جانے والے۔ دو تین کیٹیگریز تو اس نے بڑی نمایاں طور پہ بتا دی۔ سورہ توبہ کی آیت 9/34 جو ہے، دو گروہ تو یہاں بتائے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایک گروہ ان مذہبی پیشواؤں کا خود محنت نہیں کرتے، دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر جیتے ہیں. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں، حالانکہ خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتے ہیں. غور فرمایا آپ نے یہ کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہے دوسرے کی محنت کی کمائی کے اوپر عیاشی کی زندگی بسر کرنا ہے، ابھی آئے گا یہ لفظ. اور پھر دوسری یہ چیز کہ وہ کمائی کرنا یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں خدا کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتے ہیں، جان ہی نہیں دیتے وہاں. دوسری کیٹیگری والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ زندگی کی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کی ضرورتوں کے لیے ہیں، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو باقی فالتو بچا ہوا ہے اس کو اقتناز جسے کہتے ہیں جمع کر کے رکھ لینا اس کو، اور اس وقت کتنے ہی خود ضرورت مند انسان، محتاج انسان فاقے مار رہے ہوں، کتنی ضرورت ان کو ہو، ان کی ضرورت کے لیے اس کو کھلا نہ رکھنا، اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ فالتو ہے اس کو بھی دبا کے رکھ چھوڑنا، دولت کو اس طرح سے جمع کر چھوڑنا. حالانکہ یہ سامان رزق، وہ دولت تو ذریعہ ہوتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کا. یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، لیکن اس قسم کا معاشرہ جس میں تقسیم کی یہ صورت ہو کہ جس کا داؤ چلے وہ جتنا جی چاہے سمیٹ کے لے جائے اور باقی بھوکے مارتے رہیں. کہا یہ لوگ جو اس طرح سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں تو دو کیٹیگریز بتا دی. تو یہیں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشائخ دونوں اس کے اندر قرآن نے ذکر کر دیا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس کو اس طرح سے دبا کے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم. اے رسول ان کو اعلان کر دو ایک دردناک عذاب کا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. فتقوی بہا حباہم وجنوبہم وظہورہم. یہ اب تمثیلی انداز آ گیا. یہ ان کے روپے، پیسے، پاؤنڈ، سٹرلنگ، سکے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے. تمثیلی بیان ہے. ان سے داغا جائے گا ان کے ماتھے کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے بجائے اس کے کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آئے اپنے لیے تم نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب وہ آگ نہیں ہے، یہی جو تم نے اس طرح سے دوسروں کو محتاج رکھ کر اپنے لیے جمع کر چکا ہے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو. غور فرما رہے ہیں عزیزان من کیا نظام دے رہا ہے قرآن، جس میں نہ مذہبی پیشوائیت ہے نہ سرمایہ داری ہے. ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ خدا کے راستے کی طرف جانے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری آئی، وہ سامنے آ جائے گی، بات صاف ہو جائے گی. سورہ اعراف کی آیت 179 179. دو گروہ، دو شکیں، دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے ان عوام کی. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کہتے ہیں یہ آبادیاں متمدن دنیا کی شہروں کی ہوں، آبادیاں باہر کی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں. یہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس نے بتایا ہے علامت کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں. کیا نشانی بنائی؟ کون ہیں لوگ یہ؟